ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عشاء رحمان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں FM4 کے TV کے پروگرام ناز برداری میں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے، ان پر اپنا بلک تجزیہ کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، سیلاب کے آیا منافع خوروں اور اشیاء خورد و نوش کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کی تو چاندی ہو گئی ہے۔ اشیاء خورد و نوش، ضروریات زندگی کی جتنی بھی تمام اشیاء ہیں وہ ساری ان کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگ گئی ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو منافع خور ہیں اور یہ جو چیزوں کو مہنگا کر دیتے ہیں، کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے پاکستان پہ، آلریڈی ایک تو آدھے سے زیادہ ملک سیلاب سے جو لڑ رہا ہے، اس مصیبت سے، اس عذاب کو جھیل رہا ہے، دوسری طرف جو باقی تھوڑا بہت ملک جو ہے وہ خشکی میں بچ گیا ہے تو وہ مہنگائی سے لڑ رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ منافع خور جو ہیں، یہ جو مہنگائی کرتے ہیں، اچانک سے قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، ان کو اپنی موت یاد نہیں ہے؟ ان کو یاد نہیں کہ انہوں نے کبھی مرنا بھی ہے یا قبر میں بھی جانا ہے؟ یہ جو اس طرح سے لوٹ مار کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ آپ کے جو سوال کا آخری حصہ ہے وہ تو بڑا دلچسپ ہے کہ کیا ان منافع خوروں کو یا ذخیرہ اندوزوں کو موت یاد نہیں ہے؟ انہیں یاد نہیں کہ انہوں نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ عشاء، ان کو اگر موت یاد ہو یا اللہ یاد ہو یا اللہ کا ڈر ہو ان کے دلوں میں، ان کو عذاب قبر ان کے ذہن میں ہو، تو کیا یہ ایسی حرکتیں کریں؟ بالکل۔ جو بندہ، اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا کہ جس بندے کے اندر ہرس پیدا ہو جائے، ہوس پیدا ہو جائے دولت کی، تو پھر وہ پیسوں سے ختم نہیں ہوتی، اس کو قبر کی مٹی بھرتی ہے بس۔ تو ان لوگوں کے دلوں میں پیسے کی اتنی ہوس بیٹھ گئی ہے، اتنی ہرس ہے پیسے کی کہ یہ پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے، پچھلے دنوں ہم پہ کرونا کی صورت میں ایک عذاب تھا، وہ بھی بے شک وہ سارا پلانٹڈ تھا، اور میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ کرونا نام کی پہلی بات تو جو بیماری سے انکار کرتا ہے، جو کسی آفت سے انکار کرتا ہے، وہ مطلق جاہل ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا تھا یہ جو کرونا جسے آپ کہہ رہے ہیں، انفلوئنزا کی 1921 میں، اور یہ 1.5 صدی پہلے جو تھی وہ دریافت ہو چکی تھی۔ ہماری ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھک کی کتابوں میں موجود ہے یہ کہ نزلہ زکام کی 19ویں قسم جو ہے اس کو کرونا کہا گیا۔ تو کرونا پہلے سے موجود تھا، اس کے اشتہار بانٹے گئے اس دفعہ نا، اور لوگوں کو ڈرایا گیا۔ خیر، اس وقت کیا ہوا تھا، لوگوں نے سینیٹائزر اور جو ماسک تھے ان کو کاروبار بنا لیا اور اربوں روپے کمائے۔ یاد رکھیے گا عائشہ، میرے دوستوں نے کاروبار کیے تھے، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ کما انہوں نے اربوں روپیہ لیا تھا لیکن تباہ و برباد ہوئے ہیں۔ تو ایک دوست نے تو پھر بعد میں کہا، میں نے کہا کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا، تم نے تو بڑے روپے کمائے تھے کرونا کے دنوں میں۔ اس نے کہا کہ یاد رکھیے گا، جب کسی قوم پہ عذاب آ جائے تو پھر آپ کاروبار نہ کریں، کمائی کا ذریعہ نہ بنائیں۔ اگر آپ کریں گے تو اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ اب وہ شدید مطلب کرائسس کا شکار ہیں۔ تو عشاء، یہ لوگ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا، جس نے اس دور میں ذخیرہ اندوزی کی ہے، منافع خوری کی ہے، پیسے تو اس نے کما لیے، کروڑوں اربوں روپے کما لیں گے، لیکن حیران کن بات، اس کے بعد یا تو اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ جان کی بازی ہار گیا، یا پھر وہ بندہ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ جگر ٹرانسپلانٹنگ کے لیے گیا ہے چائنا، ادھر کہیں نہ کہیں کروڑوں روپے خرچ کر کے، اور بعد میں وہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں موت یاد نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، جب کسی قوم پہ اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان آتا ہے، میں اللہ کا عذاب تو اسے نہیں کہتا، یہ اتنا بڑا عذاب نہیں ہے، اللہ معاف کرے، یہ ہمارے اعمال کی چھوٹی سی سزا ہے، اللہ ہمیں جھنجھوڑتے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا اس بات کا۔ اچھا، انہی وجوہات کی بنا پر تو ہمیں یہ عذاب ملتے ہیں، یہ سزائیں ملتی ہیں۔ جب زلزلہ آیا آپ پہ یا یہ سیلاب آیا، یہ جھنجھوڑتے ہیں۔ عشاء، ہم نے دیکھا کہ جب کسی قوم پہ آفت آتی ہے تو وہ قوم اکٹھی ہوتی ہے، اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتی ہے۔ پاکستانی قوم اس دفعہ اکٹھی نہیں ہو رہی۔ یہ ایک ہجوم تھا پہلے سے، اور عمران خان صاحب نے اس ہجوم کو ایک اور بڑا ہجوم بنا دیا۔ ان کے ارد گرد ایک ہجوم اکٹھا قوم نہیں بن سکی۔ خان صاحب کو چاہیے تھا کہ اسے ایک قوم بنا دیتے، وہ ایک ایسے لیڈر تھے جو چاہتے تو قوم بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے مزید ڈیوائیڈ کیا، اور جو ان کے ارد گرد ہجوم تھا وہ ذرا بڑا تھا تو قوم نہیں بنا سکے۔ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ سیاسی قوت جو ہے، وہ سیاسی قیادت جو ہے، عمران خان صاحب، آج میں اسے پولیٹیکل بنانا نہیں چاہتا، نہ اس سوال آپ نے سیاسی کیا، تو انہیں چاہیے کہ اس کو ایک قوم بنانے کے لیے ذرا اپنا مثالی کردار ادا کریں۔ ان کے لیے تو یہ جو آپ کا سوال تھا کہ ذخیرہ اندوزی جو ہوئی ہے، اچانک سے قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ اچھا، سبزیوں کی کچھ تو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی۔ ان دنوں جو پیاز تھا، جو آلو تھا اور ٹماٹر تھے، یہ تو سٹاک میں تھا، اس کی چیزیں جو بڑھی ہیں قیمتیں، یہ تو سراسر انتظامیہ کی نالائقی ہے۔ ہمارے پاس گندم کا ایک کرائسس آنا ہے اور چاولوں کا کرائسس آنا ہے اگلے سیزن میں، کیونکہ اس دفعہ جو فصلیں تباہ ہوئی ہیں ان کی وجہ سے۔ تو اس پہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے، وہ کہاں سے درآمد کرتی ہے؟ ہمیں اس کے لیے ایکسپورٹ کرنا پڑے گا، ہمیں امپورٹ کرنا پڑے گا بہت ساری چیزیں، تو وہ منگوانی پڑیں گی ہمیں۔ انڈیا سے بھی ہمیں اپنے تجارتی تعلقات ہم نے بہت خراب کیے ہوئے ہیں،
اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہماری سیاسی قیادت جو ہے اور اس تعلقات کو مزید خراب کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ایک تو تعلقات اچھے کرنے چاہیے. ایران کے ساتھ بہت مثالی تعلقات ہوں, افغانستان کے ساتھ بہت مثالی تعلقات جیسے چائنا کے ساتھ ہیں. اسی طرح بھارت کے ساتھ آپ چائنا کی طرح تعلقات بے شک نہ رکھیں, لیکن ان کے ساتھ آپ کے خوشگوار تعلقات ہونے چاہیے. بھارت کو بھی اس چیز کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ بھارت اب تقسیم ہو چکا ہے. اب دوبارہ سے یہ جو باؤنڈری ہے یہ ایک نہیں ہو سکتی, یہ جو لکیر کھینچ دی گئی ہے یہ ختم نہیں ہو سکتی. اس ریالٹی کو تسلیم کر لیں. بات یہاں پاکستان کے لوگوں کی ہو رہی تھی. انہوں نے جو مہنگائی کی ہے یہ خود ساختہ ہے, اور ہم نے کل کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ جو ہماری انتظامیہ ہے, ڈی سی وغیرہ, وہ قطعی طور پر ناکام ہے, اور کوئی ایک ڈی سی ایسا نہیں ہے جو باہر نکلے اور اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں کا جائزہ لے اور دیکھے کہ یہ قیمتیں بڑی کیسے ہیں. اچھا, اگر 10 لوگوں کو آپ ذرا عبرت کا نشانہ بنا دیں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی ایک ضلع میں پھر وہ چیزیں مہنگی ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انتظامیہ اپنا حصہ وصول کرتی ہے, اس مہنگائی میں سے اپنا حصہ لیتی ہے, اور اس کے بعد لوگ اپنی منمانی کرتے ہیں. لوگوں کو آپ نے کھلا چھوڑ دیا ہوا ہے کہ وہ جو مرضی کریں. ملاوٹ ہے تو انتہا پہ ہے. میں نے بہت سارے پروگرامز میں کہا کہ کوئی دکان ایسی نہیں ہوگی جہاں سے آپ کو خالص دودھ مل جائے, جہاں سے آپ کو خالص مرچیں مل جائیں. مطلب کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ آپ خالص چیزیں لے لیں. تو عشاء مہنگائی جو ہے یہ خود ساختہ ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ذخیرہ اندوزی ہوئی ہے اور مثال ہے اس کی. تو یہ ہم مسلمان ہیں. آپ کبھی غور کیجئے گا, ایک دوست نے اس روز کہا, اس نے کہا جی کہ یورپ والوں نے بہت ساری ہمارے اسلام کی چیزیں, رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری چیزیں انہوں نے اپنا لی, اس لیے وہ کامیاب ہو گئے. مثال کے طور پر وہ ملاوٹ نہیں کرتے, وہ ایسے ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے. جب مصیبت آ جاتی ہے تو وہ لوگ ہمارے جیسے ان کا رویہ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا جنہوں نے ہماری بہت ساری چیزیں اپنا لی اس لیے یورپ کامیاب ہو گیا ہے اور ہم لوگ جو ہیں وہ ناکام ہو گئے. میں نے کہا یار آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ تھوڑا سا اپنے سوال کو درست کر لیجیے, اپنی بات کو, تو میں آپ کے ساتھ ایگری کر لوں گا. ان لوگوں نے اپنے اپنے انبیاء کی, بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, حضرت ہود علیہ السلام نے, حضرت داؤد علیہ السلام نے, کیا اپنی قوموں کو یہ کہا تھا کہ آپ جھوٹ بولیں؟ انہوں نے بھی یہی کہا تھا نا, کسی کا حق نہیں کھانا, جھوٹ نہیں بولنا اور ملاوٹ نہیں کرنی. میں نے کہا یوں کہیے کہ انہوں نے اپنے اپنے انبیاء کی کچھ باتیں اپنا لی ہیں جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہیں. ہمارے لیے شرم کا مقام یہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ ہم نے اپنے نبی کی ساری باتیں فراموش کر دی ہیں. جو رسول اللہ نے کہا ہم اس کا الٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ جو عیسائی ہیں, یہودی ہیں, نصرانی ہیں, جو بھی ہیں, انہوں نے اپنے اپنے پیغمبروں کی کچھ باتیں اپنا لی ہیں جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہے. وہ جھوٹ نہیں بولتے, وہ ملاوٹ نہیں کرتے, وہ کسی کے ساتھ دغا نہیں کرتے. اکثریت کی بات کر رہا ہوں. وہ ویسے کیا ان میں برائیاں نہیں ہیں؟ ہم سے بہت زیادہ برائیاں ان میں. بحثیت مجموعی بات ہو رہی ہے. بحثیت مجموعی وہ لوگ ہم سے بہتر. انہوں نے اپنے اپنے جو انبیاء تھے انہوں نے ان کی تعلیمات کو اپنا لیا ہے. ہم نے اپنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, کائنات کی سب سے بڑی شخصیت, ان کی اطوار کو, ان کی عادات کو, ان کی سنت کو اپنایا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. یہ جو عذاب آیا نا, آپ کہیں گی کہ وہ بیچارے سارے لوگ تو ذخیرہ اندوز نہیں تھے, انہیں کس چیز کی سزا؟ جو میں نے کہا کہ ہمیں اپنے اعمال کی سزا ملتی ہے. تو ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ, یہ کیا ہے جب کوئی آفت آتی ہے, کوئی سیلاب آتا ہے, زلزلہ آتا ہے, تو اس میں تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, بزرگ اور بے گناہ جو ہیں خواتین, وہ سارے کے سارے جو ہوتے ہیں اس سیلاب میں, مطلب اس آفت میں اس کا شکار ہو جاتے ہیں. یا اللہ وہ تو بے گناہ ہوتے ہیں. تو اللہ نے کہا موسیٰ اس کا میں جواب پھر کبھی دوں گا, آپ نے سوال کر لیا, اس کا جواب آپ کو مل جائے گا. تو ایک مدت گزر گئی, کوئی 10 20 50 دن گزر گئے, 2 مہینے گزر گئے. تو موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے لیٹے. اس کی چھاؤں میں بڑی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی, بڑا مزے کا موسم بن گیا. تو انہوں نے درخت سے ٹیک لگائی سستانے کے لیے اور ان کی آنکھ لگی. جب آنکھ لگی تو ان کی ٹانگ پر چیونٹیاں چڑھ گئیں. ان کی ٹانگ پر پنڈلی ننگی تھی, اس پہ چیونٹیاں چڑھ گئیں. تو ایک کتار سی بن گئی. کسی ایک چیونٹی نے, سرکش چیونٹی نے, شریر چیونٹی نے ان کو کاٹ لیا. انہوں نے بے ساختہ اپنی ٹانگ پر ہاتھ پھیرا ایسے کر کے, تو بہت ساری چیونٹیاں مسلی گئی, مر گئی بہت ساری چیونٹیاں. ان کی آنکھ کھل گئی. تو اللہ نے کہا موسیٰ آپ کو تو صرف ایک چیونٹی نے کاٹا تھا, تو آپ نے اتنی ساری چیونٹیوں کو کیوں مسل دی ہے؟ وہ تو بے گناہ تھی نا بھائی, کاٹا تو ایک چیونٹی نے. تو اللہ کے نبی نے کہا یا اللہ مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا. یاد رکھیے گا, جب کسی قوم میں بھی ایسے بدبخت لوگ کوئی ایک بھی ہو, جب وہ کسی کو نقصان پہنچا رہا ہو, تو پھر جب عذاب آتا ہے تو بہت سارے بے گناہ لوگ, یاد رکھیے گا اللہ کا جو عذاب ہوتا ہے بے گناہوں پر آتے ہی نہیں ہے, وہ کسی گناہ گار کی وجہ سے آتا ہے. وہ بھی تو ایک ہے نا, جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا اتفاق سے واقعہ ہے. بارش نہیں ہو رہی تھی تو وہ اجتماعی دعا کے لیے جب نکلے
تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ تمہارے اس گروہ میں ایک ایسا شخص ہے جو بہت گناہ گار ہے، جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، تو جب تک وہ شخص اس بستی میں موجود ہے، اس گروہ میں موجود ہے، بارش نہیں ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ کہا، انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ بھئی ایک تم میں سے ایک ایسا شخص ہے جو بہت بدکار ہے، اللہ اس سے سخت ناراض ہے، تو جب تک وہ اس بستی میں ہے، تم لوگوں میں موجود ہے، اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتی۔ صرف ایک شخص ہے، یہ نہیں کہا کہ 100 شخص ہے، کہا ایک شخص ہے، تو اللہ اس سے شدید ناراض ہے۔ تو جب تک وہ تم لوگوں میں ہے، اب اللہ نے نام نہیں بتایا تھا، وہ شخص اس میں موجود تھا، اسے سمجھ آ گئی کہ مجھے کہا گیا اللہ میری وجہ سے ناراض ہے۔ اس نے اسی وقت اللہ سے توبہ کی، اس نے کہا یا اللہ اتنے لوگوں میں سے اگر میں نکل کے جاؤں گا تو یا اللہ میرے پلے کیا رہے گا، سب کو پتہ چل جائے گا کہ وہ میں ہوں، یا اللہ میں تم سے معافی مانگتا ہوں، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، تو پروردگار آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ اچھا، ابھی اس نے آمین بھی نہیں بولا، بارش ہونا شروع ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور سارے جو ان کے صحابی تھے حیران پریشان کہ ابھی تو اللہ نے کہا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ گناہ گار ہے، جب تک وہ نکل نہیں جاتا تب تک رحمت کی بارش نہیں ہوگی، تو ایسے کہ ایسے ہم لوگ کھڑے ہیں تو بارش ہو گئی ہے، یہ کیا بات ہے؟ اللہ کے پیغمبر بھی سچے، اللہ کا وعدہ بھی سچا، لیکن یہ کیا ہوا ہے؟ تو پیغمبر نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ کیا معاجرہ ہوا؟ کہا موسیٰ اس بندے نے مجھ سے توبہ کر لی، مجھ سے دوستی کر لی، صلح کر لی اس نے مجھ سے، تو میں مطلب اس کو اب شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، تو میری رحمت آ گئی ہے بس۔ اچھا، ہم میں سے جتنے بھی گناہ گار ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، جتنے بھی ہیں، ہم لوگوں کو فوری طور پر اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے۔ گناہ کیا نہیں بھی، گناہ کیا تب بھی توبہ کریں، اگر کر لیا تو تب بھی توبہ کریں، اللہ سے توبہ کریں۔ اجتماعی توبہ کی اس وقت ضرورت ہے، ورنہ پاکستان پہ آپ دیکھیے کیسی آفات آ رہی ہیں۔ ابھی ہم کرونا جو ہے اس کے جھٹکوں سے نکلے نہیں ہیں، ابھی اس کے آفٹر شاکس چل رہے ہیں کرونا کے۔ جو کاروبار تباہ ہوئے تھے، ابھی تک وہ لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوئے، اور اس کے بعد سیلاب ہر سال آتا تھا، اس دفعہ جو شدت سے سیلاب آیا ہے وہ ابھی تک جانے کا نام نہیں لے رہا۔ تو ہمارے یہ اعمال ہیں کہ ہم لوگ جب کوئی آفت آتی ہے تو کاروبار شروع کر دیتے ہیں، لوگوں سے پیسے بٹورنا شروع کر دیتے ہیں، پیاز کہیں کا کہیں چلا گیا، آلو کہیں کے کہیں چلے گئے، ساری سبزیاں۔ اب دیکھیے نا کہ شملہ مرچ جو تھی وہ بتا رہے ہیں کہ 800 روپے کلو ہو گئی ہے، ٹماٹر جو تھے وہ 1000 روپے 950 روپے کلو بک رہے ہیں۔ تو بھائی کیا ہو گیا ہے چیزوں کو؟ اچانک سے آپ نے یہ کر لیا۔ تو جب ہم ایسی حرکتیں کریں گے، جب ہم ایسے گناہ کریں گے، اللہ کے بندوں کے لیے عذاب بن جائیں گے، ان کے لیے ہم مصیبت بن جائیں گے۔ تو پھر یاد رکھیے گا ان علاقوں میں زلزلہ آ سکتا ہے، ان علاقوں میں کوئی اور آفت آ سکتی ہے جو بچ گئے ہیں، لیکن ہم لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے۔ میں دوبارہ سے کہوں گا کہ یہ مذہبی پروگرام نہیں ہے، لیکن ہم لوگ سارے کے سارے مسلمان ہیں، ہم کیوں اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے؟ میں نے جو وہ بات کی ہے کیا اوپر سے گزر گئی کہ وہ جو اقوام ہے جن کو آپ مغربی اقوام کہتے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے پیغمبروں کی کوئی نہ کوئی اچھی باتیں جو ہے اپنا لی ہیں، وہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے، وہ اجتماعی طور پر بات کر رہا ہوں، وہ ملاوٹ نہیں کرتے، ان کے یہاں قوانین ہیں۔ آپ دیکھیں نا چائنا میں قانون ہے، جو بندہ ملاوٹ کرے گا اسے سزائے موت ہے۔ تو ہمارے یہاں قوانین بنے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ابھی میں نے 50 دفعہ مثال دی کہ ابھی آپ جعلی دودھ پکڑ لیں ملاوٹ شدہ جو آپ نے کیمیکل سے بنایا ہے، وہ 1000 من دودھ ہو، وہ پکڑ لیں، سارا کچھ ہو جائے گا، FIR ہو جائے گی، لیکن وکیل صاحب کہیں گے 20,000 روپیہ دو، میں تمہاری صبح بیل کروا دیتا ہوں، صبح بیل ہو جائے گی۔ عدالتیں یہاں اسی وقت بیل لے لیتی ہیں۔ اگر یہاں بھی ایسا قانون ہو کہ جو ملاوٹ کر رہا ہے، جو 2 نمبری کر رہا ہے، اس کے لیے سزائے موت ہو، تو اگر 10 بندوں کو آپ سزائے موت دے دیں تو اس کے بعد اس ملک میں سرے سے ملاوٹ نہیں ہوگی، اس کے بعد سرے سے ذخیرہ اندوزی نہیں ہوگی، اس کے بعد سرے سے کوئی بندہ منافع خوری نہیں کرے گا، جائز منافع لے گا۔ لیکن ہمارے یہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہے، یہاں پر گورننس نہیں ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا، بار بار کہہ رہا ہوں، ہمارے ملک میں گورننس نہیں ہے۔ یہاں پہ شہباز شریف صاحب آ جائیں، یہاں پہ عمران خان صاحب آ جائیں، عمران خان صاحب کے دور میں کون سی گورننس تھی؟ جس چیز کا وہ نوٹس لیتے تھے، اور لوگوں نے تو کہنا شروع کر دیا خان صاحب اللہ دا واسطہ ہن کسی چیز کا نوٹس نہ لیا جائے، جی تسی چینی کا نوٹس لیندے ہو چینی مہنگی ہو جاتی، آٹے کا نوٹس لیندے ہو آٹا مہنگا، تو نوٹس نہ لیا کریں آپ۔ ہمارے ملک میں گورننس سرے سے نہیں ہے۔ بیوروکریسی جو ہے، میں بار بار کہتا ہوں، اس نے اس ملک کو تباہ کیا ہوا ہے۔ جتنی مہنگائی ان کی وجہ سے ہوتی ہے، ان کی نالائکی کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ کرپٹ ترین لوگ ہیں، ان کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ پاکستان میں الامان الحفیظ۔ تو جب تک ہمارے ادارے ٹھیک سے کام شروع نہیں کرتے، سارے کے سارے ادارے موجود ہیں، قوانین نئے بنانے کی ضرورت نہیں، قوانین بنے ہوئے ہیں، ان پہ امپلیمنٹ کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو بندہ ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، جو بندہ جائز منافع نہیں لے رہا، آپ اس کو کڑی سزا دیں۔ جو بھی سزا ہے تعزیرات پاکستان میں، اس کو وہ سزا ضرور ملے، بے شک 1 گھنٹے کی قید کیوں نہیں ہے، اسے سزا ملے، اس کی بیل نہیں ہونی چاہیے، تب جا کے یہ۔ ویسے تو اس پہ میں نے کہا چائنا کی مثال دی ہے کہ وہاں پر سزائے موت ہے،
تو ہمارے یہاں قتل پہ سزائے موت دی جائے تو جو موم بتی والی آنٹی ہیں وہ کہتی ہیں یہ غیر انسانی اور غیر پتہ نہیں کیا اسے کہتی ہیں فعل ہے، تو یہ ظالمانہ سزائیں ہیں، پھر وہ باہر نکل آتی ہیں. بھائی وہاں تو ملاوٹ پہ سزائے موت ہے، تو وہاں پہ کون سی ظالمانہ سزائیں ہیں؟ بھائی وہاں تو شریعت کوئی نافذ نہیں ہے. لیکن پاکستان میں وہ شریعت سے اتنے ڈرے ہوئے لوگ ہیں اور ہمارے حکمران اتنے ڈرے ہوئے ہیں، وہ پورے یورپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو اسلام کا امپلیمنٹ نہیں ہو رہے تھے. آپ اسلام کا امپلیمنٹ کیجئے، جو اسلام کہتا ہے چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے. تو جو سزائیں آپ دیکھیے گا 10 دن کے بعد اس ملک میں ساری کی ساری چیزیں وافر ہوں گی. اور آخر میں ایک پبلک میسیج ہے، جیسے یہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے کہ پیاز مہنگا ہو گیا ہے، تو ہر گھر میں یاد رکھیے گا 10 کلو پیاز کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر روز 2 سے 3-4 پیاز کی ضرورت ہوتی ہے نا. مثال کے طور پر اگر آپ کو 1 پاؤ پیاز کی ڈیلی ضرورت ہے تو آپ صرف 1 پاؤ پیاز خریدیں. اس سے یہ ہوگا، آپ غور کیجئے گا، یہ ہے چھوٹی سی بات لیکن اتنی بڑی بات ہے جس کی انتہا نہیں ہے. اگر آپ کو 2 پیاز چاہیے تو آپ صرف 2 پیاز لے کے آئیں، 20 روپے کے پیاز لے کے آئیں. اگر آپ کو 50 روپے کے پیاز چاہیے تو 50 روپے کے لے کے آئیں، لیکن جتنی ضرورت ہے اتنے لے کے آئیں. آپ جو 10-10 کلو لے کے آپ ذخیرہ کر لیتے ہیں اپنے گھر میں پورے ہفتے مہینے کے، آپ یہ چھوڑیں. جب آپ ضرورت کے مطابق چیزیں لیں گے اس کے بعد یہ جو ذخیرہ اندوز ہے نا، ان کی بکیں گی نہیں. اور پیاز جو ہے وہ بہت عرصہ نہیں نکالتا، وہ گل جاتا ہے، گل سڑ جاتا ہے. تو پھر کیا ہوگا، ان کو یہ چیزیں سستی کرنی پڑیں گی. ہم لوگ بھی غلط ہیں، جو پبلک ہیں، جو صارف ہیں. اگر ہم اس بات کو دھیان میں لے آئیں کہ ہم نے آلو، پیاز، ٹماٹر یہ پورے ہفتے کے یا مہینے کے نہیں خریدنے، تو چیزوں کی قیمتیں خود بخود نیچے آ جائیں گی. بس ہم نے بھی کبھی توجہ نہیں دی، قوم نے بھی، عوام نے بھی توجہ نہیں. یہ میں نے کہا ہجوم ہے، ہم عوام نہیں ہیں. تو جب ہم ان چیزوں پہ توجہ دینا لگ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ذخیرہ اندوز شکست کھا جائیں گے اور وہ ہار جائیں گے اور چیزیں اپنی اصل قیمتوں پہ آ جائیں گی. اس کے علاوہ سر، آج جس طرح کل کے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ یہاں پہ ایک پاکستان طبی کانفرنس کے حوالے سے ایک کیمپ لگایا جائے گا سیلاب زدگان کے لیے، ان کے امداد کے لیے، تو آج وہ کیمپ لگا. بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ اپنی اپنی بساط کے مطابق اس میں اپنا حصہ ڈالا. آپ اس سب کو دیکھتے ہوئے کیا کہیں گے، کیا پیغام دیں گے لوگوں کو کہ وہ کس طرح سے اب دوبارہ سے ایک دفعہ پھر سے اس عائشہ یہ بہت اچھا ہوا. مطلب ایک مثالی بات ہے، اس قوم میں بہت جذبہ ہے. وہ اقبال نے کہا تھا نا، ذرا سا نام ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ایسا کی. تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. لوگوں کو صرف آپ نے، ان کو ایک لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے. ڈاکٹر شوکت علی صاحب نے لیڈ کیا تو وہ لوگ آگے، انہوں نے پیسے بھی دیے ہیں اور ساری اشیاء خرد و نوش بھی دی ہیں. مطلب ایک ریزنیبل ان کے پاس چیزیں جمع ہو گئی ہیں. بہت اچھی بات ہے. ایک تو یہ کہ پوری قوم کو یہ کرنا چاہیے. مذہبی جماعتیں کر رہی ہیں، بہت اچھے لیول پہ کر رہی ہیں. اچھا، یہ اب ڈاکٹرز اور حکماء میدان میں نکلے، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. میں نے انہیں ایک تجویز دی ہے ان کی میٹنگ میں. میں نے کہا جی کہ بہت اچھی بات ہے، سارے لوگ سندھ کا رخ کر رہے ہیں، راجن پور کا رخ کر رہے ہیں، سارے لوگ جو ہیں وہ بلوچستان کا رخ کر رہے ہیں، لیکن سیلاب سے آپ کے ارد گرد متاثر ہوئے ہیں. مثال کے طور پر یہ جو پٹی ہے نا نالا ڈیک کی، اس کے ارد گرد کے لوگ بہت متاثر ہوئے ہیں، ان کے گھر بھی اجڑے ہیں. ان کی طرف کوئی جا نہیں رہا چونکہ یہ آپ کے بالکل قریب ہے. یہ چوئنڈا سائیڈ اور نارووال کا جو ایریا ہے، شکر گڑھ کا ایریا، مطلب وہ جو پٹی ہے، وہ لوگ بھی شدید متاثر ہوئے، ان کے گھر، ان کے مویشی بھی بہ گئے. تو ان کی طرف کوئی جا نہیں رہا. ایک تو میں نے تجویز دیا کہ یہ آپ کے پڑوس میں، اور یاد رکھیے گا سب سے پہلے آپ کو جو پوچھ ہونی ہے وہ آپ کے ہمسایوں کی ہونی ہے، آپ کے قریبی لوگوں کی ہونی ہے. تو ان کی طرف کوئی نہیں جا رہا. ہمیں چاہیے جو گجرانوالا کہ وہ لوگ جو محفوظ ہیں اپنے قرب و جوار کا خیال رکھیں، ان لوگوں تک ضرور پہنچے. آپ ایزیلی ان تک پہنچ سکتے ہیں. تو گلی گلی محلے میں سے آپ چیزیں اکٹھی کریں، ان تک پہنچے، ان لوگوں تک جو آپ کے ارد گرد ہیں. یاد رکھیے کہ قیامت والے دن آپ کے پڑوسی کا پوچھا جانا ہے. تو یہ میرے ساتھ ہے نا وزیر آباد، تو بھائی وہاں کے لوگ بھوکے مر رہے ہوں، یہ میرے ساتھ ہے شکر گڑھ، میرے ساتھ ہے نارووال کی ساری پٹی. تو ان لوگوں کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، ان تک وہ نہیں پہنچا ابھی تک. تو بھائی ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ وہ بھی تو بیچارے اب جسے کہتے ہیں وہ رڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان تک بھی پہنچنا چاہیے، یہ اشیاء ان تک پہنچنی چاہیے. یہ گجرانوالا ڈویژن، سیالکوٹ کے لوگ جو ہیں، نارووال کا وہ علاقہ جو محفوظ ہے، وہ سارے لوگ اپنے گرد و نواح میں ضرور دیکھیں. گجرات کے بہت مخیر حضرات ہیں، تو سب کی توجہ جو ہے وہ راجن پور سے آگے سائڈ کی طرف ہے. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ براہ مہربانی اپنے قرب و جوار میں دیکھیے. یہ جہلم نے تباہیاں مچائی ہیں، آپ کے چناب نے تباہیاں مچائی ہیں، نالا ڈیک نے تباہیاں مچائی ہیں، اور راوی نے تباہیاں مچائی ہیں. تو اس سے جو متاثر ہوئے ہیں اپنے ارد گرد ضرور دیکھیے. تو پاکستان طبی کونسل اگر بہت دور نہیں جا سکتی کیمپ لگانے کے لیے، تو ایک ایک 2-2 روزہ کیمپ جو ہے وہ اپنے قرب و جوار میں ضرور لگائیں. یہ ان کے بالکل ساتھ ہے. 30-40 کلومیٹر گھر سے نکلنا، یہ آپ صبح 10 بجے نکلے تو رات پھر آپ اپنے بیڈ پہ آ کے سو سکتے ہیں 8 گھنٹے کی سروسز دے کے بھی. تو میں پاکستان طبی کونسل سے یہ کہوں گا کہ وہ نہ صرف اشیاء خرد و نوش اپنے
कुर्बो ज्वार जी, में जी। पहुंचाएं, बल्कि वहां जाके लोगों को तिब्बी इमदाद भी दें, जैसा कि हमने कल के प्रोग्राम में कहा था। ये बहुत बड़ी नेकी है इस वक्त। जी नाज़रीन, आपने हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार की गुफ्तगू सुनी। उम्मीद है आपको आपके बहुत से सवालात के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बानी शर्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।